السلام علیکم پیارے سامعین، یا علی مدد کے ساتھ آج ہم بات کریں گے ایک نہایت دلچسپ موضوع پر۔ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج ہم سمجھیں گے اسماعیلی عقیدے میں اسلام کے 7 ارکان۔ سبحان اللہ، یہ موضوع نہ صرف تاریخی بلکہ روحانی بھی ہے۔ سب سے پہلے پیارے سامعین، یہ جاننا ضروری ہے کہ اسماعیلی عقیدے میں اسلام کے ارکان 7 ہیں، جبکہ دیگر مسلم فرقوں میں 5۔ سبحان اللہ، یہ ایک نمایاں فرق ہے اور اسی سے اسماعیلی عقیدہ کی روحانی گہرائی ظاہر ہوتی ہے۔ 1۔ ولایت یا امامت۔ پیارے سامعین، سب سے پہلا اور مرکزی رکن ہے ولایت یا امامت۔ سبحان اللہ، یہ رکن سب سے اہم ہے کیونکہ امام ہی دین کی باطنی تفسیر اور روحانی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن: ام لہم شرکاء خلقوا کالذی خلق وہم لہ خلفاء، سورۃ الزخرف 43:12۔ ترجمہ: کیا ان کے شریک ہیں جو اس کی طرح پیدا کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے جانشین ہیں؟ حدیث: انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی فانتبہوا لہما۔ ترجمہ: میں تمہارے درمیان 2 امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری اہل بیت، ان کے لیے ہوشیار رہو۔ واہ کیا عقیدہ! پیارے سامعین، امام وقت کی معرفت، اطاعت اور روحانی تعلق قائم کرنا سب سے بنیادی رکن ہے۔ نمبر 2، طہارت۔ پیارے سامعین، دوسرا رکن ہے طہارت۔ سبحان اللہ، طہارت صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ قرآن: ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ 2:222۔ ترجمہ: اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزہ لوگوں سے بھی۔ حدیث: الطہور شطر الایمانی۔ ترجمہ: پاکیزگی ایمان کا نصف حصہ ہے۔ واہ کیا بات ہے پیارے سامعین، اسی لیے اسماعیلی تعلیمات میں طہارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ تیسرا رکن صلاۃ ہے، جس کے معنی نماز ہے۔ پیارے سامعین، تیسرا رکن ہے نماز یا صلاۃ۔ سبحان اللہ، نماز ظاہری عبادت ہے لیکن اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ دل امام اور اللہ سے جڑا رہے۔ قرآن: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، سورۃ البقرہ 2:43۔ ترجمہ: نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حدیث: الصلاۃ عماد الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے۔ سبحان اللہ، نماز نہ صرف جسمانی عمل ہے بلکہ دل کی تربیت اور روحانی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ پیارے سامعین، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ سبحان اللہ، یہ صرف مال دینا نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی اور روحانی قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ترجمہ: ان کے مال میں سے صدقہ لے کر ان کو پاک اور تزکیہ دو۔ حدیث: ما نقی اللہ عبدا بالزکاۃ الا زکاہ۔ ترجمہ: اللہ کسی بندے کو زکوٰۃ کے ذریعہ پاک نہیں کرتا سوائے یہ کہ اسے پاک کر دے۔ واہ کیا بات ہے پیارے سامعین، زکوٰۃ دل اور مال دونوں کی پاکیزگی ہے۔ پانچواں رکن صوم، روزہ۔ پیارے سامعین، پانچواں رکن ہے صوم یا روزہ۔ سبحان اللہ، یہ جسمانی بھوک اور پیاس سے زیادہ دل اور روح کی تربیت ہے۔ قرآن: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورۃ البقرہ 2:183۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ حدیث: الصوم جنۃ۔ ترجمہ: روزہ ایک ڈھال ہے۔ سبحان اللہ، یہ رکن نفس کے خلاف جدوجہد یعنی جہاد اکبر کا حصہ بھی ہے۔ ساتواں رکن جہاد ہے۔ پیارے سامعین، ساتواں رکن ہے جہاد۔ سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جدوجہد ہے۔ قرآن: وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، سورۃ البقرہ 190۔ ترجمہ: اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وجاہدوا انفسکم۔ ترجمہ: اور اپنی جراؤں کے خلاف جدوجہد کرو۔ حدیث: اعظم الجہاد مجاہدۃ النفس۔ ترجمہ: سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جدوجہد ہے۔ واقعہ بات ہے پیارے سامعین، جہاد صرف جنگ نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی ترقی بھی ہے۔ 1. إني تركت فيكم الثقلين. 2. الصلاة عماد الدين. 3. الصوم جنة. 4. عظم الجهاد مجاهدة النفس. 5. طهور شطر الإيمان. 6. ما نقى الله عبدا بالزكاة إلا زكاه. 7. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 8. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 9. إياكم ومصاحبة الفجار. 10. دين النصيحة. اسماعیلی کتابوں کا حوالہ: قاضی نعمین کتاب دائم الاسلام، نصیر الدین الطوسی کتاب الاساس، فتاوی الدین فرہاد دافتری، بک نیم اسماعیلیز، دیئر ہسٹری اینڈ ڈاکٹرز۔
پیارے سامعین، سبحان اللہ، آج ہم نے دیکھا کہ اسماعیلی عقیدے میں 7 ارکان دین کس طرح روحانی اور باطنی پہلو سے انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ ولایت سب سے بنیادی اور مرکزی رکن ہے۔ سبحان اللہ، دل اور روح کی پاکیزگی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد سب مل کر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ واقعہ عقیدہ۔ پیارے سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسے موضوعات آپ تک پہنچ سکیں۔ کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔